حضور یہ جو کیفیت ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے یا یہ روحانیت ہے یا یہ ایسی انرجی کہہ لیں یا یہ اورا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ کیفیت علمی ہوتی ہے، پریکٹسڈ ہوتی ہے، یا یہ کیا چیز ہے؟ بہت اہم سوال ہے میرے تجربات اور مشاہدات کے مطابق۔ اصل میں کتب بھائی بات یہ ہے کہ ہر علم کے بارے جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں اس نے پریکٹس کتنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب روحانیت کی ایک تو تو ملفوظاتی ہے، کچھ مکتوبات سے پڑھ کے آپ اس کو ملفوظی طور پر بیان کر دیں، لیکن جب تک یہ کیفیات آپ کے جسم پر وارد نہ ہو، منکشف نہ ہو، ان میں آپ نے محنت نہ کی ہو، تغدو نہ کی ہو، ٹھیک، اور پھر اس کو پریکٹس نہ کیا ہو، ٹھیک، کتابوں کی حد تک تو بہت اچھی گفتگو ہم کر سکتے ہیں، ہم معجزات کو بہت اچھا بیان کر سکتے ہیں، ہم کرامات کو بہت اچھا بیان کر سکتے ہیں، لیکن کیسے کرنی ہے؟ ایک چیز آپ کے مثال دیجئے، پریکٹس کیسے؟ پریکٹس جیسے آپ کوئی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے مطابق اس پر پریکٹس نہیں کرتے، اس پر محنت نہیں کرتے۔ جیسے روحانیت کی ایک علمی توجیہ ہے، ایک اس کی علمی توجیہ سے مراد ہے ایک تھیوری ہے اس کی، سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کیسے شروع کیسے کرنا ہے؟ پریکٹس کیا کرنا ہے؟ اس کو پریکٹس ایسے لوگوں کے معاملات میں دیکھنا، جیسے لوگوں کے میں نے دیکھنا تو میں تب شروع کروں گا نا جب میں اس کیفیت میں پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیں جب آپ سمجھیں گے پھر اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی بھی علم آپ کو سمجھ آ سکتا ہے کہ جب آپ نے پڑھا اس کو پریکٹس نہیں کیا، آپ نے علم پڑھا اس کو پڑھایا نہیں۔ پریکٹس کرنا کیسے ہے؟ لوگوں کے معاملات میں اس روحانی تاثیر کو، اس طاقت کو جب تک آپ لوگوں جی ہمارا یہ خیال ہے کہ جو روحانیت ہے یہ لوگوں کے معاملات سے جدا ہے۔ میں نے کسی کے معاملے میں جا کے اس کا انالیسس کر کے روحانیت اپنی کیسے بڑھا لینی ہے؟ دیکھیں نالج کیسے بڑھتا ہے؟ یہ انٹریکشن سے، بولنے سے، گفتگو کرنے سے۔ آپ جب بولیں گے میں اس کا جواب دوں گا، انٹریکشن ہوگا، یہ قوتیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ اللہ کی طرف۔ کیسے آ گئی اس میں؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، بات سننے کی بات ہے۔ ہم یہاں پر تین بیٹھے ہیں، ان تینوں میں سے روحانیت کو پریکٹس کس نے کتنا زیادہ کیا ہے اتنا وہ روحانیت پہ گفتگو کر سکتا ہے۔ روحانیت ایک بالکل عملی توجیہ ہے۔ جب تک آپ مثلاً آپ کو زیارت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے بیٹھے بیٹھے زیارت ہوتی ہے، جب آپ دوسرے کو کروا سکیں گے تو آپ ثابت کر سکیں گے ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں جناب مجھ پہ یہ انکشافات ہوتے ہیں، آپ دوسرے کو کروا سکیں گے تو ثابت۔ ان چیزوں کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب آپ اللہ کا کوئی ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب یہ جو ساری صورتحال آپ فرما رہے ہیں نا، یہ پتہ کس کلچر کو لے کے آئے گی؟ یہ آئے گی میری بات سننے، ایک امامے کو، دو اگربتیوں کو، اور میرے اس جھوٹے یا سچے کلیم پہ کہ میرے پہ یہ وارد ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ دیکھیں میں مناسب، دیکھیں مجھے بات کرنے دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں جب آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے سے اس ذکر کے انوارات آپ کے قلب پر، آپ کے ذہن پر، اب جیسے کوئی عیسائی کرے گا تو وہ اپنے مذہب کے مطابق کرے گا، کوئی کرسچن کرے گا تو وہ اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق کرے گا، جب ہندو کرے گا، اب جب مسلمان کرے گا حب اہل بیت میں جو سراپائے نور ہیں، تو اللہ کے جب ذکر پر وہ عبادت کرے گا تو اس پر اس کی فہم کے مطابق انوارات اور انکشافات منکشف ہوں گے۔ اب اس کو پتہ ایک بات ہے، ذکر کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر، یہ جو سانس ہے، سلطان العارفین فرماتے ہیں، سلطان العارفین سینے وچ مقام، اب آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں، نتائج سینے وچ مقام ہے کہ سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہ شے کائی ہو۔ تو یہ تو ایک مسئلہ کو بھی نا، تصوف میں بھی ایک مسئلہ کو بھی، اللہ اور ہو، اللہ اور ہو۔ نہیں، یہ جو سانس ہے نا یہ ذکر ہے۔ ذکر ہے کیا؟ یہ ذکر ہے، یہ اللہ سورہ بقرہ کہتی ہے کچھ اور بھائی خدا کریں، سانس لینا ذکر نہیں ہے، نہیں یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ مجھے یوں یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو کرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل کروٹ لینا بھی ذکر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کا نور ہے۔ تو یہاں پر انسان کی اپروچ نے سمجھنا ہے نا، اب سانس جو ہم سانس لیتے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ایک اللہ کا ذکر ہے۔ جب اس کو آپ لولوں وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی ہوئے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں تصور خدا ہو، کیا یا ذکر خدا ہو، تصور خدا ہو یا ذکر خدا ہو۔ نتیجے تک لے جانے دیں۔ بات یہ ہے
کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت کے سفر میں منزل حاصل کریں تو حب اہل بیت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں، کسی کو نظر آنے لگ جاتا ہے، کسی کو خواب میں آنے لگ جاتا ہے، کسی کو آواز میں آنے لگ جاتا ہے، کسی کو ذہن میں چلتا ہے، کسی کو جھٹکے لگتے ہیں، کسی پہ حال۔ اب اس پروسیس سے کوئی انسان گزرے گا تو بات کر سکے گا نا، تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا؟ کیوں سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا؟ شیزوفرینیا کے سمپٹمز؟ نہ، جس غصے میں انسان کا شعور ختم ہو جائے وہ شیطانی غصہ ہوتا ہے۔ جس غصے میں آپ کا شعور کام سے آ گیا نا شاہ جی؟ نہیں، کیفیت ہے نا، ذکر میں دیکھیں آ جاتی، وجد آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لوگ حال آ جاتا ہے لوگوں کو، یعنی کہ گرم سرد، یہ پریکٹس کی بات ہے، یہ پریکٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب دیکھیں، جب علم کی بات آئی تو آپ نے حب اہل بیت کی محبت میں جب اللہ کا ذکر کیا تو آپ پر ایسے ایسے راز منکشف ہوتے ہیں، لیکن مقصد اللہ کے کلام کی تاثیر کو حاصل کرنا۔ اللہ لوگوں کے راز آپ پہ کھولے گا، ہر انسان کی نوعیت کے مطابق ان چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ لوگوں کے راز آپ پہ کھلے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس کو تصوف تو نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، تصوف کے اندر ہر چیز ہے۔ آپ تصوف ہر انسان کا اپنا معیار ہے۔ جیسے غوث پاک